آپ لوگوں نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو، سوال پوچھنا ہو، پوچھ سکتے ہیں. سوالات آئے ہوئے میرے پاس. گزارش کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی لڑکے لڑکیوں کو یونیورسٹی میں ساتھ بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں بھائی. الگ الگ بیٹھے ہیں تو اچھا ہے. لڑکے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکے پہلے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بعد میں ہوتے ہیں. تو اگر کسی سے سچی محبت ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے. دیکھو سارے سوالات اب یہ سارے محبتوں کے سوال ہوں گے، مجھے پتہ ہے. تو یہ معذرت کے ساتھ ایک قسم کی ٹھڑک ہوتی ہے لڑکوں میں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کوئی سوال کوئی خاندانی قسم کے پوچھیں نا. اگر کسی سچی محبت ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے اس بارے میں. اگر نہیں تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سچی محبت صرف اماں ابا سے ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی کسی سے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے مفتی صاحب، اور وہ لڑکی کے بھی نہیں مان رہی، اس کے ابا بھی نہیں مان رہے، اور مجھے سچی محبت ہے نا. تو میں نے کہا یار مجھے ابا کا نمبر دے دو. اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، اب تو اب ایسا نہ ہو سب لوگ اپنے ابا ہونے والی کے ابا کا نمبر لا کے مجھے دے دیں. تو میں کہتا ہے نہیں وہ کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو یار، کہیں اور ٹرائی کرو. ہم تو 4 ٹرائیوں کی اجازت دیتے ہیں آپ کو. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہیں کرنی ہے اور میں مر جاؤں گا. پھر رونے لگا فون پہ. پرانا واقعہ ہے، اس کسی غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ اس میں. پھر مجھے کہنے لگا مجھے واقعی سچی محبت ہے. میں نے کہا یار یہ ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو. سچی اپنی ماں سے ہونی چاہیے جس نے تمہیں اتنے سال پالا، پیدائش سے لے کے نا جب تک بوڑھی ہو کے مر نہیں جاتی کھلاتی رہتی ہے یا نہیں ہے؟ روٹیاں پکا شادی بھی ہو جاتی ہے نا آدمی کی، اکثر ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں. اس سے ہو نہیں رہی، وہ ناراض ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. تو میں نے کہا محبت ہے، یہ انسان ہے، نیچرل ہے. مرد کی اللہ نے عورت کی طرف رغبت رکھی ہے، نیچرل ہے. اس کو سچی جھوٹی سے تعبیر مت کرو. تو اگر یہ صاحب جن کو سچی محبت ہو گئی ہے یہ نکاح کی بات کر لیں بھائی. اگر وہ شادی پہ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے فونوں پہ گپے مارنا. اور پھر گورے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایکچولی، پھر ہم ملیں گے، ڈیٹیں ماریں گے. شروع میں ان کے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم شادی کی طرف جائیں گے. تو 20 سال سمجھنے میں لگ جاتے ہیں نا ان کے. پھر معاشرے نے، سوسائٹی نے اور ترقی کی، اتنا سمجھنے لگے کہ بچے پہلے پیدا ہونے لگے، سمجھنے بعد میں لگے. اب انگریزوں کے ہاں جو کلچر چل رہا ہے نا، شادی میں بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ابا اماں کی شادی میں. یعنی ابا اماں کی شادی اور کرسیاں کون لگا رہے ہیں کہ یار ہمارے پیرنٹس کیا. تو یار تم یہ کلچر چاہتے ہو؟ تو اصل میں شادی سے پہلے سمجھنا کسی کو پورا ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ جب ہی ہے جب آپ کر لیں، سمجھ میں آ رہی ہے بس ٹھیک ہے. نکاح کا پیغام بھیج دیا، قبول ہو جائے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. نہیں ہو جائے کہیں اور ٹرائی مارو، ٹرائی ضرور مارو. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کرو نہیں، یہ میں اس کا قائل نہیں. اگر آپ نے شادی کرنا، نکاح کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہی ہو جائیں گے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. ابا کو ہم نے مارکیٹ سے، چینی شارٹ ہو جائے بھائی، تمباکو شارٹ ہو جائے، ابا مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ بہت بڑا خطرناک کام ہو جائے گا. کبھی کبھی اسلام اور اسلامی تہذیب اور اقدار پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں کیا کیا جائے؟ برے ماحول میں کبھی کوئی غلطی ہونا، گناہ ہو جائے تو کچھ صدقہ بھی کریں، اپنے آپ کو سزا بھی دیں، اللہ سے توبہ بھی کریں. حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب آئندہ اللہ سے عزم کرے میں دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا، یا کروں گی، جو عورت ہے تو کروں گی، مرد ہے تو کروں گا، یہ اللہ سے عزم کر لے. تو حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. تو مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے. عادت خراب ہو گئی ہے، کوئی نشے کی عادت پڑ گئی ہے، چھوڑو یار. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی بہت عادت ہو گئی تھی تو مجھے کہنے لگے میں چھوڑنا چاہتا ہوں. لوگ چرس پی رہے ہیں، ان کو سگریٹ بری لگ رہی تھی دیکھو. تو میں نے کہا جب سگریٹ پئیں اتنے پیسے صدقہ کریں آپ. تو وہ 20 دفعہ پیتے تھے تو 10 پہ آ گئے، پھر 5 پہ آ گئے. پھر میں نے کہا اب صدقے کا ریٹ بڑھا دیں آپ. اب عادت کم ہو گئی نا، اب پیسے بڑھا دیں تو چھوٹ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو سزا دیں. اچھا بھائی، آپ کے حساب سے کو ایجوکیشن میں کیسے سروائیو کیا جائے؟ تمیز سے سروائیو کیا جائے، نظر نیچی رکھی جائے، ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھا جائے، جب بات کرنی ہو تو سسٹر، بس اس سے زیادہ کوئی اور ہاں کہیں نکاح کا پروگرام ہو، یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، ایک یتیم بچی تھی 9 عمر، وہ کسی کو پسند کرتی تھی، وہاں شادی کرنا چاہتی تھی، اس کے جو چچا تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا جو ولی تھے وہ کہیں اور کسی مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس کے چچا نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر ان مالدار صحابی سے نکاح بھی پڑھا دیا اس کا۔ لڑکی کو پسند تھے غریب، آپ لوگ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جو ان کے چچا نے کرایا ہے، باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا، اس نکاح کو کلعدم قرار دیا اور وہاں نکاح کرایا جہاں وہ لڑکی چاہتی تھی۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر ہرگز کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دیکھو اسلام دین فطرت ہے، ہم آپ کو نکاح سے نہیں روکتے، آپ کو کوئی پسند ہے اسلام آپ کا گلا نہیں گھوٹتا۔ میں تو ماں باپ سے بھی کہتا ہوں یار آپ خامخواہ کی پابندیاں مت لگائیں، تو آپ نکاح کا راستہ ہے آپ کے پاس، لیکن قرآن نے کہا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ نے اختیار کیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ کی متعین کردہ باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کو یہ کام مت کریں آپ۔ تو مرد اور عورت کو اللہ نے بھائی ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تو نکاح کا راستہ اختیار۔ لوط علیہ السلام کی قوم جب بدفعلی میں مبتلا ہوئی ہے تو لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ عمل چھوڑو، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح کرو نا تم۔ آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم حرام سے روک رہے ہیں اور حلال کو آسان نہیں کر رہے، یعنی ایک آدمی کو آپ چرس سے بھی روک رہے ہو، ہیروئن سے بھی روک رہے ہو اور روٹی بھی نہیں کھانے دے رہے، آپ وہ تو مر جائے گا نا، نہیں آنی سمجھ میرا خیال ہے۔ تو اسلام نے جہاں حرام پہ پابندی لگائی ہے وہاں حلال میں وسعت بھی پیدا کی ہے، تو آپ حلال کی طرف آئیں۔ پھر بھائی ہم 4 شادیوں کے لیے تیار ہیں لیکن 4 لڑکیاں مل نہیں رہی ہیں، آپ دیکھو وہ لڑکی آپ سے نکاح کرے گی جس کو آپ کی ضرورت ہوگی، جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ نہیں کرے گی، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ کوئی بھی خاتون کسی سے نکاح کرتی ہے اپنی ضرورت کے لیے کرتی ہے، اگر آپ میں کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے کہ میں اس کی دوسری بننے کے لیے تیار ہوں، وہ کرے گی آپ سے، وہ کہے گی مجھے وہ اکلوتا جو نااہل ہو اس میں شیئرنگ پہ بھی میاں قبول ہے، یہ والا جو بہت اچھا ہے، آدھا بھی مل جائے بہت، یہ آدھا بھی اس اکلوتے سے اچھا ہے۔ جرمن، میں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے نا 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت، اس میں یہ حوالہ دیا جرمن کی عورت کا کہ مجھے ایک سمجھدار عزت دار آدمی کی 10ویں بیوی بننا زیادہ مجھے قبول ہے بنسبت ایک نااہل کی اکلوتی بیوی بننے کی۔ تو آپ میں اگر کوئی ایسی قابلیت ہوگی کہ وہ خود کہے گی کہ بھائی تم مجھے دوسری پہ بھی قبول ہو، تو آپ اپنے آپ کو ایسا قابل گٹکے مٹکے چھوڑ دیں، آپ یہ پان گٹکے چرس سٹے، نمبر اچھے آئیں آپ کے اسٹڈی میں، آپ محنت کریں تو آپ کے پاس خود آفریں آنا شروع ہو جائیں گے، رشتے چل چل کے آئیں گے آپ کے پاس، آپ آگے آگے ہوں گے، رشتے پیچھے پیچھے۔ کیا جنت میں جانے کے لیے حقوق العباد معاف کر دیے جائیں گے؟ نہیں بھائی، حقوق العباد بندوں سے معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کیا غیر مسلم جو کہ دنیا میں انسانیت کو فروغ دیتا ہے کلمہ نہیں تو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ اس کا جواب بہت لمبا ہے، مختصر جواب دوں گا، کنفیوژن پیدا ہوگی آپ لوگوں کو، تو میں صرف وہ سوالات پڑھ رہا ہوں جن کے کوشچن جواب بہت مختصر ہیں۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ لڑکے نے 5 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے، وہ ابے 5 سال 5 سال کی لڑکی سے، 5 سال سے نکاح رخصتی نہیں کرتے۔ اچھا ہاں 5 سال سے نکاح، میں حیران ہوتی مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر 5 سال سے نکاح کیا ہوا ہے، رخصتی نہیں کر رہا، لڑکا نہیں ایگری ہے، تو پھر لڑکی کورٹ سے خلا لے سکتی ہے۔ ویسے تو کورٹ کا خلا ہماری رائے کے مطابق صحیح نہیں ہے آج کل جو ہو رہا ہے نا، لیکن چند کنڈیشن میں صحیح ہے۔ اس میں یہی ہے کہ لڑکی یہ کیس دائر کرے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے ہر قیمت پہ خلا لینا ہے، نہ وہ کہے گی بھائی میں تو ایگری ہوں۔ اب کورٹ یا تو اس کو مجبور کرے کہ مجھے پراپر طریقے سے لے کے جائے، یا اگر یہ نہیں لے کے جاتا تو کورٹ اس سے طلاق دلوائے، اور یہ طلاق نہیں دیتا تو کورٹ میرے نکاح کو ختم کرے۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ نکاح یہ کورٹ سے خلا لیا جا سکتا ہے۔
والد صاحب کی وفات کے بعد ہم سب غم سے نہیں نکل پا رہے، کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں، اللہ صبر کی توفیق دے۔ دل سے دعا ہے جی، سب سے پہلے تو اللہ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو والد کا غم ہے۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو یہ محبت کی علامت ہے والد کی۔ تو دیکھیں، غم یہ سوچا کریں کہ سب نے مرنا ہے ایک دن، ایمان پر موت ہوئی ہے ان کی، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، تو یہ شکر کریں ایمان پر موت ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی ان کے حقوق میں کوتاہی بھی ہوئی ہے تو آپ دعا کر کے اس کوتاہی کی تلافی کر سکتے ہیں، تو دعا کریں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ، یہ آپشن اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے کرپٹو کرنسی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ میڈیسن حلال ہے یا نہیں ہے، تو میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی اس میں ڈالا کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا نا اس میڈیسن میں ڈالا کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹرز کی تحقیق اگر یہ ہوگی جی اس میں یہ اجزاء شامل ہیں تو ہم فتویٰ دیں گے یہ جائز نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی حرام جزو نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جائز ہے۔ تو فتویٰ جو ہمارا چینج ہوگا وہ مفتیوں کی تحقیق بدلنے سے نہیں، وہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے بدلنے سے۔ کرپٹو کرنسی میں جتنے بھی یہاں پر ماہرین ہیں، ڈاکٹر ذیشان صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی اور بہت سارے لوگوں سے، انہوں نے جو اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائی اس کے مطابق ہم نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے، وہ جو ڈیٹیل بتا رہے تھے۔ لیکن پھر میرا رابطہ ہوا ایک بہت بڑے ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یورپ میں ہوتے ہیں پاکستانی باہر جا کے پتہ نہیں کتنے اچھے کیوں بن جاتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہمارے باہر ہیں یا انجینئرز جو ہمارے باہر ہیں وہ بڑے خاندانی قسم کے لوگ ہیں، ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، یہودی ان کا ملازم بن کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ جتنے خاندانی لوگ ہوتے ہیں سارے کہاں نکل جاتے ہیں؟ سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں بھی ہیں الحمدللہ بہت سے خاندانی، ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگوں کو آپ وہ کہنا شروع کر دیں۔ تو ان سے جب تحقیق کی ہے تو انہوں نے کچھ اور ہی کہانی سنائی ہے، تو میں نے کہا بھائی جب آپ لوگ کسی ایک چیز پر اتفاق کرو گے تو پھر ہم فتویٰ دیں گے اس پہ۔ تو انہی کا اتفاق نہیں ہو رہا، وہ رائے ان کی چینج ہو رہی ہے، پھر مذاق ہمارا اڑتا ہے نا کہ مفتی صاحب کل کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں، یہ ایک جوئے کی ایک شکل بنتی جا رہی ہے، اور اس میں جو لاسٹ میں آئے گا نا بیڑا اس کا غرق ہوگا، ایسا لگتا ہے، واللہ اعلم۔ مفتی صاحب دوران نماز اگر برے خیالات آئیں اور خیالات اس حد تک ہوں کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، خیالات سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، آنے دے خیالات، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو جتنا ٹینشن لیں گے یہ اور آئیں گے۔ تو وہ ایک آدمی کو کسی جاہل پیر نے تعویذ دیا، تعویذ تو جاہل پیر ہی اکثر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیا کہ اور بہت بھاری بھرکم لاکھوں روپے فیس لے لی، اور وہ کہہ رہے اتنی فیس کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تعویذ 100% اثر کرتا ہے۔ اس نے لے لیا کہ یار اگر 100% اثر ہے تو پھر 2 لاکھ بھی کم ہے۔ تو وہ تھا بڑا ہوشیار، اس پیر نے کہا کہ اس تعویذ کا اثر جب ہوگا جب یہ تعویذ لے کے جب تم گھر میں داخل ہوگے نا تو کالے کتے کا تصور تمہارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ کس کے کھوپڑی میں کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہ پیلے کتے کا ہوتا ہے نہ کالے، کسی کے بھی نہیں ہوتا۔ وہ پیر تھا ہوشیار۔ اب اس کے 2-2.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور کہہ رہا ہے یار اگر کالا کتا میرے کھوپڑی میں آ گیا نا اس وقت تو یہ تعویذ کیا ہو جائے گا؟ ضائع۔ اب یہ گیٹ پہ اب یہ کہہ رہے کالا کتا نکالو کسی طریقے سے نا، پھر آ رہا ہے کالا کتا، کہہ رہے نہیں یار اس کو جھٹک رہا ہے، نکال اس۔ اب بتاؤ جتنا نکالے گا اتنا کتا دماغ میں گھسے گا کہ نہیں گھسے گا؟ وہ پیر نے کام یہی کیا تھا۔ اب یہ دروازے پہ جاتا ہے اور کالا کتا گھستا ہے، پھر یہ ریورس ہوتا ہے، یار پہلے یہ کتا نکلے دماغ سے۔ کتے نے کہاں نکلنا تھا، وہ تو کتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ نہیں نکلا اور اثر نہیں ہوا، ویسے بھی نہیں ہونا تھا اثر کوئی۔ تو وسوسوں کی حالت یہ ہے کہ جتنا نکالنے کی کوشش کریں گے اتنا یہ دماغ میں آئیں گے۔ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں، آ رہے ہیں آٹومیٹیکلی تو آنے دیں۔ آپ اپنے آپ کو بزی کریں، لائف کو بزی رکھیں، یہ خود بخود مارکیٹ سے جیسے انگریزوں کے ہاں سے ابا شارٹ ہوئے آپ کے ہاں سے وسوسے شارٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں بھائی، یہ تو امت کا اجماع ہے اس پر۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہمارے درمیان تشریف لانے کا۔ ایک عرصے سے سوشل میڈیا پر آپ کی اور انجینئر صاحب کے مابین مناظرے چل رہے ہیں۔ بھائی یہ ٹاپک نہ چھیڑیں تو اچھا ہے۔ میں جہلم بھی جا کے 48 گھنٹے آ چکا ہوں، اور پھر آن لائن کا بھی میں پازیٹیو رسپانس دے چکا ہوں، بھائی بیٹھ کے سامنے بات کر لو، تو نہیں ہو تو چھوڑ دو، قصہ مکاؤ یار، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا۔ اگر کوئی بھائی یہ سوال تھوڑا سا
ایسے پوچھنے کا نہیں ہے مجمع میں. یہ جن نے پوچھا ہے ادھر چھاؤں میں آ جائیں. جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ جانور مر کے مٹی ہو جاتے ہیں. البتہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا حساب جانور سے لیا جائے گا کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے کہ تو بھی اس سے انتقام لے لے. اس کی حکمت صرف اتنی ہے کہ تاکہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے اعمال کا, جس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کو بھی میں یہ اتنا انتقام لے رہا ہوں اس سے, تو تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے, تم کیسے چھوٹ جاؤ گے؟ تو وہ حقیقت میں حساب نہیں ہے, بس وہ ایسے ہی ایک ہمیں بتانے کے لیے تاکہ تمہیں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہمارا کیسا حساب ہوگا, ورنہ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہے بھائی. شادی کے بعد اگر بیوی کہے تمہارے والدین کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو بیوی سے کہیں تمہارا علاج میرے ذمے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تمہارے بھائیوں کو سموسے کھلانا میرے ذمے نہیں ہے. ایک گھر میں پھڈا ہوا کہ سالے آئے ہوئے تھے, شوہر نے سموسے کا نہیں پوچھا, اس بیگم میاں بیوی کا ٹائٹ پھڈا ہوا. یہ ساری چیزیں اخلاقیات سے ان کا تعلق ہے, قانون سے. قانوناً تو کچھ نہیں ہے, کوئی ساس کورٹ میں کیس نہیں کر سکتی شرعی عدالت میں بھی کہ میری بہو خدمت نہیں کرتی, لیکن ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, بوڑھا آدمی کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو جگہ دیتے ہیں نا, حالانکہ پیسے تو آپ نے دیے. ایک بوڑھا آدمی, آپ کے ٹیچر کہتے ہیں بیٹا پانی پلا دو, آپ کہیں سر میں یونیورسٹی میں جو آیا ہوں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, آپ کو پانی پلانے کے لیے نہیں آیا. بھائی اخلاقیات ہیں. تو ٹھیک ہے شادی میاں بیوی کی ہوئی ہے, ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے تحت رہ رہے ہیں, لیکن درمیان میں بہت ساری غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں, ان کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا اخلاقیات کا حصہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ساسوں نے جس طرح بہوؤں کو ایسے یرغمال بنایا جیسے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو بنا لیا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی نے بتایا میری بیوی روزانہ 18 روٹیاں پکاتی ہے. میں نے کہا ظلم ہے یار. کہہ رہے میرے ماں باپ کا آرڈر ہے, دیوروں کے لیے بھی اور پتہ نہیں دکان کے ملازموں کے لیے بھی. میں نے کہا آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو والدین سے الگ کریں, یہ تو ظلم ہے نا. تو واضح 18 روٹیاں تو تندور میں نہیں پک رہی ہوتی, یہ کون تھا؟ تو تھوڑی بہت جو بھی ایک اخلاقیات کے زمرے میں خدمت آتی ہے وہ کرنی پڑے گی اس کو. تو آپ بھی جیسے علاج کراتے ہیں نا بیگم کا, کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اخلاقیات میں وہ بیچاری کہاں جائے گی, تو آپ کراتے ہیں, اس کا علاج بھی کراتے ہیں. اور اس کے ابا آتے ہیں تو ان کو چائے بھی پلاتے ہیں. اب آپ کہتے تمہارے ابا کو چائے پلانا میرے ذمے نہیں ہے, تمہارے ابا کو سموسہ کھلانا میرے ذمے نہیں ہے. ایک گھر داماد بن جاؤ نا. میں اکثر بتاتا ہوں, ایک آدمی کو کسی نے آفر کی گھر داماد بن جاؤ, اس نے کہا تو بہت بڑی بغیرتی ہے لیکن قبول ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر تو کوئی خرچہ نہیں ہے. اچھا بھائی بس یہ ہو گئے سارے سوالات. تو اپنا خیال رکھیے گا, لائن پہ رہیے گا, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ.